جنرل ضیاء کے دور میں سعودیہ عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر 1979 میں 500 کے قریب مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کروانے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ اس کوشش میں سعودی فوج کا بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ مجبوراً سعودیہ عرب نے پاکستان اور فرانس سے مدد طلب کی۔ پاکستان سے SSG کمانڈوز کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2 ہفتوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کروا لیا گیا۔ حملہ آوروں کے سربراہ جیمان کو 60 ساتھیوں سمیت زندہ پکڑا گیا۔ پاک فوج کی اس کامیاب کارروائی کے بعد سعودیہ عرب اور پاکستان کا دفاعی تعاون بہت بڑھ گیا۔ دوسری طرف مسلم دنیا میں جنرل ضیاء کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ آج بھی اسلامی دنیا میں پاک فوج کو مقام مقدسات کی حفاظت کرنے والی فوج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جہاں یہ واقعہ ضیاء الحق کو ہیرو بناتا ہے، وہیں سیاچن پر بھارتی قبضے نے ان کی ساکھ کو بہت نقصان بھی پہنچایا۔ بلکہ جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو جنرل ضیاء کا یہ بیان سامنے آیا کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ جنرل ضیاء سیاچن کو تو بھارت سے واپس نہ لے سکے، البتہ بعد میں انہوں نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ملکوں کو ایک بڑے جنگ سے بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1987 میں بھارت نے براسٹک کے نام سے راجستھان میں جنگی مشقیں شروع کی۔ جنرل ضیاء کو خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے بن بلائے بھارت پہنچے اور وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملے۔ اس ملاقات میں جنرل ضیاء نے بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو جواب میں پاکستان جوہری ہتھیار استعمال ضرور کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور راجیو گاندھی نے پاکستانی سرحدوں سے اپنی فوج پیچھے ہٹا دی۔ جنرل ضیاء کو آئین سے چڑ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے یہ 12 صفحات کا کتابچہ ہے جسے کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ آئین میں من مرضی کی ترامیم کرتے رہے تاکہ اقتدار پر ان کی گرفت دیر تک قائم رہے۔ انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے دور میں گلی محلوں میں نماز کے لیے صلاۃ کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے اور شرعی سزائیں نافذ ہوئیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور رویت حلال کمیٹی کا قیام بھی ضیاء الحق ہی کے کارنامے ہیں۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا مقرر ہوئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 62 اور 63 کو بھی آئین میں شامل کیا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار پایا۔ اس شک کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجہ تاحیات نااہل ہوئے۔ جنرل ضیاء نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے 58(2)B کو شامل کیا، جس شک کے تحت صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرنڈم بھی کروایا۔ اس ریفرنڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو جنرل ضیاء اگلے 5 سال صدر رہیں گے۔ ریفرنڈم میں بچوں تک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی، اور پھر جیسے کہ توقع تھی جنرل ضیاء 97.7% بھاری اکثریت سے یہ ریفرنڈم جیت گئے۔ کسی ستم ظریف نے اس ریفرنڈم پر ایک فقرہ کسا کہ جنرل ضیاء اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے۔ مختصر یہ کہ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروا دیے۔ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے تھے، جس سے ملک بھر میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کے بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر ارکان اسمبلی جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ جنیجو کون ہے۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے دستے نگر رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جنیجو بہرحال ایک سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش شروع کر دی۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورے بھی نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے لیے جنیوا کنونشن کے معاہدے پر انہوں نے جنرل ضیاء سے مشورے کے بغیر دستخط کر دیے۔
ایسا کرنے پر جنیجو کو بھی وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر اسکندر مرزا کے دور تک تمام وزراء اعظم کو ملتی رہی۔ جنیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کے برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی آئینی ترمیم کے تحت 58(2)B کا اختیار استعمال کیا اور جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے جو اس وقت پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا بلکہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ضیاء دور میں معاشی حالات بہتر تھے اور دنیا بھر میں پاکستانیوں کی عزت ہوتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھیں اور امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپ ممالک بھی پاکستان کے بہت قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی یورپ روزگار کمانے کے لیے گئے، اس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکہ امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء حکومت کی سیاسی حالات کی مختصر کہانی تو آپ نے دیکھی، لیکن ضیاء دور کی اصل کہانی تو اور ہی کچھ ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا؟ اور وہ 43 منٹ کا کمانڈو آپریشن کون سا تھا جس نے لاکھوں افغانوں کی جان لے لی اور ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ جنرل ضیاء نے روس کا گرم پانی تک پہنچنے کا خواب کیسے چکنا چور کر دیا؟ یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا تو تاریخ ضرور بدلے گی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔